حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ سے، معلوم آپ نماز ایک حفاظت کا ذریعہ. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرما کہا، جندب خصری رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے امن و امان میں آ گیا. جس نے فجر پڑھ لی اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا آج، اور جس نے فجر نہیں پڑھی سمجھ لو اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے نا. ایک صحابی کا واقعہ، وہ آیا کہ اللہ کے رسول یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات، کیا نہیں کرتا، بات نہیں سنتا میری. صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے، اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا. صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا. کہا کیا کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا. اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی، کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا، چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے، ورکر ساتھ نہیں دے رہے، لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے، فجر میں گڑبڑ ہے. کہ تو وہ اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا فجر میں گڑبڑ کی وجہ سے. یہ فجر نہیں پڑتا بول کے میں اس کی بات بھی سنتا دن بھر، کہیں بھی بھاگ جا رہا، سن رہا نہیں، اس کو ہکالا جا رہا تو مان رہا نہیں. ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہے نا. فجر نہیں پڑھ رہے آپ، بزنس نہیں چل رہا، ہوگا کیوں نہیں ہوگا. لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، ہوگا. مشین لا رہے بار بار بگڑ جا رہی، فجر شروع کر دی، انشاءاللہ دیکھیے سب معاملے درست ہوتے جاتے ہیں. چونکہ جانور اطاعت نہیں کر رہا ہے کہ انسان کے جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، جانور نہیں کر رہا تو فرشتے کیا پھٹکیں گے اس آدمی کے نزدیک، اور کیا اللہ کی رحمت آئیں گے ایسے آدمی کے، ہے نا. دیکھیے تو کہا یہ حفاظت کا ذریعہ، جس نے پڑھ لی بس وہ تو آج. اکثریت آبادی والے جو شہر ہے نا وہاں حالات یہ لوگ ظہر میں ہوتے ہیں، فجر برابر ہوتی نہیں. کئی میں چونکہ فجر میں تو اس کے بعد سوتے ہیں، ظہر میں نیند کھول رہی اور ظہر قضا ہوتی ان کی، یا ظہر باجماعت نہیں ہوتی، 2 بجے اٹھ رہے، 2:30 بجے اٹھ رہے، اور پھر دن چالو ہو رہا ظہر کے بعد. ایسی زندگیاں کہ اللہ کی اس نعمت کو آپ ضائع نہیں کر رہے کہ رات میں آپ سوتے، دن میں جلدی اٹھ کے چلو ابا نے بہت کما لیے، باوا نے کما لیے، بھائیاں کما کے رکھ دے رہے، ڈھیروں جمع ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے. تم اٹھ کے خدمت خلق کرتے، علم حاصل کرتے، دینی علوم سیکھتے، لوگوں کی مدد کے لیے جاتے، کثرت ایکسرسائز کرتے. چلو مجھے کمانے کی ضرورت نہیں، کچھ ایکسٹرا کما کے کہیں لگاؤں اللہ کرام، وہ کوشش کرتے. کیا یہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے اللہ کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی؟ ٹھیک ہے مجھے کمانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی ویسٹ آف ٹائم ہے. جو زندگی سے پریشیس چیز ملی نا مجھے، آپ کو ہم ضائع کرتے ہیں. آج مرد اور عورتوں کا یہی حال ہے. ماں کا حال یہ، لڑکی کا حال یہ کہ صبح اٹھنے کی عادی نہیں، شادی ہو جاتی، ماں بن جاتی، ماں بننے کے بعد وہ بھی گھیتلی، اس کے بچے بھی گھیتلے، عام زبان میں جو یوز کرتے ہیں، بیکار، وہ بھی بیکار، نتھنگ، کچھ بھی نہیں. زندگی کی حالات یہ ہے کہ چستی پھرتی تو بہت دور کی بات ہے، ایک دم برف کا گولا، ٹھنڈا گار بنے ہوئے، بالکل بوجھ بنے ہوئے لوگ. مرد پریشان، بیوی کو سمجھا کہ بابا سدھر جا رہے بابا تھوڑا سا، تو اس کا کوئی سدھرنے کا موڈ نہیں، کیونکہ سستی اور کاہلی نفوس پر طاری ہے ہمارے، جس کے نتیجے میں ہماری نسل تمام. تو سسٹم کو کہیں نہ کہیں کاٹیے، بریک لگائیے، فجر والا سسٹم چالو کیجیے. گھر کا ذمہ دار پہلے اپنے آپ سے سستی نکالے، گھر والوں کو سستی سے، کاہلی سے روکیے، ذہنی مشق ان سے کرائیے، جسمانی مشق ان سے کرائیے، فجر میں اٹھنے کا عادی بنائیے. پھر دیکھیے انشاءاللہ زندگی میں ایسی ایسی کامیابیاں آپ کو ملیں گے صرف فجر میں اٹھنے کی وجہ سے اور اس کو ادا کرنے کی وجہ سے. فجر کی نماز کے تعلق سے اس کی اہمیت یاد رکھیے اور اس کی فضائل کیا ہے. اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیے، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ 2 نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا. اگر وہ جان لے کہ ان 2 کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے. تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں ہے. اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی. اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی. یاد رکھیں دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی. یاد رکھیے جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے. یاد رکھیے. اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے. ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت. آپ دیکھیے ہو اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ جس طرح سے ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس میں جو ہے 5 چیزیں ہیں جو ہم پر فرائض میں سے ہے۔ ان فرائض میں اعمال کے اعتبار سے جو سب سے اہم فریضہ یاد رکھیے وہ نماز ہے۔ توحید ظاہر سی بات ہے وہ عمل کے اعتبار سے نہیں، وہ دل کا ایک کیفیت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو عمل کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں جو ہے 5 چیزوں کو فرض قرار دیا، یہ فرائض ہے ہم پر، اور اس کے اندر سے نماز سب سے اہم عمل ہے، یاد رکھیے۔ جو فرائض ہم کو دیے گئے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ تو اسی طرح نمازیں ہم کو جو ہے 5 دی گئی ہے جو دن بھر میں ہم پر فرض ہے، اور ان فرض نمازوں میں ایک سب سے اہم نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے، یاد رکھیں۔ تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا ٹاپک ہوگا، جو میرا لیکچر کا عنوان ہوگا، وہ فجر کی نماز کے تعلق سے اس کی اہمیت یاد رکھیے اور اس کی فضائل کیا ہے۔ ویسے تو نماز جب لفظ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں صلاۃ جس کو کہتے ہیں، یہ لفظ آ گیا تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ ایک فریضہ ہے، مطلب ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کے تعلق سے نماز، اس کی اہمیت کیا ہے، نماز کو چھوڑنے والا کون ہوتا ہے، نماز کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے نماز کی اہمیت یہ ٹاپک کے اندر بہرحال رکھی تھی۔ آپ اس ٹاپک کو، اس مضمون کو، اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے تمام چیزیں دیکھی تھی کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، اس کو ادا نہ کرنے والے کا شمار یاد رکھیے مشرکوں اور کافروں میں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ علماء کے کئی فتاوی سے موجود ہے کہ جو توحید اور نماز پہ نہ رہا تو اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان گویا روزہ رکھتا رہا، حج کرتے رہا، زکوٰۃ دیتے رہا، یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا اور لکھتے جب تک کہ وہ توحید پہ نہ تھا اور نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی یاد رکھی ہم کو۔ تو لہٰذا میں اس نماز کی اہمیت اس پر بات نہیں کروں گا۔ آج نماز میں سے ایک اہم نماز، ویسے تو نماز ہی فریضہ ہے، ساری اہم ہے، لیکن اس میں سے ایک اہم نماز جس کا ذکر بار بار آیا ہے، اور ویسے تو 2 نمازیں ایسی جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا گیا، ایک فجر ہے اور دوسرا جو ہے عصر ہے، یاد رکھیں۔ یہ 2 ایسی نمازیں جن کے بارے میں تاکید آتی ہے، 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والوں کی یہ فضیلت ہے، یہ اگر کر لے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ 2 نمازوں کا ادا نہ کرنے والے کا یہ انجام ہوگا، ایسا اس کو پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان 2 نمازوں کو چھوڑنے والے کے لیے جو ہے جہنم کی وعیدیں ہیں۔ تو یہ 2 نمازیں بڑی اہم ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ یہ 2 نمازیں انسان کو پڑھنا ہے، بلکہ یہ وہ نماز ہے جس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کمزوری تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ عرب کے اگر علاقے میں آپ دیکھیں تو صبح ایک تو نیند کی وجہ سے، اور عصر کا ٹائم جو ہوتا تھا یاد رکھیے بس یہ دھوپ ختم ہوتی تھی اور دھوپ مطلب ٹھنڈک کی طرف جاتا تھا، تو اس وقت لوگ آرام کرتے تھے۔ عموماً ہمارے پاس اس سماج میں لوگ اس وقت جنرلی عام طور سے آرام نہیں کرتے، لیکن وہ آرام جس میں وہ نیند میں وہ نماز چلی جاتی تھی، یہ آرام کے اندر نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی خاص تاکید، اس کے بارے میں خاص بتایا گیا، اس کی اہمیت خاص بتائی گئی، اس کی فضیلتیں بتائی گئی۔ اور یہ 2 نمازیں میں سمجھتا ہوں اتنی اہم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان تمام نمازوں کے بارے میں یا خاص طور سے ان 2 نمازوں کے بارے میں رکھوں، لیکن یہ بات تو طے ہے وہ 2 نمازیں جس وقت فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، جو فرشتے آ کے نام اعمال لکھتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، تو یہ 2 وقت ہیں جس میں وہ چینج کرتے ڈیلی روٹین بیسس پر، ایک عصر ہے اور دوسرا فجر ہے، ویکلی بیسس پر جمعرات ہے اور پیر کا دن ہے جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو لہٰذا یہ وہ 2 وقت ہے جس میں فرشتے بدلتے ہیں، اور اس وقت اگر انسان نماز میں ہوتا ہے تو رب العزت کو رپورٹ کرتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت بتائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تاکہ جب نام اعمال ویکلی بیسس پہ جو 2 ٹائم جاتے جائے تو روزے کی حالت میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فجر کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے، یاد رکھیں۔ اور فجر کی نماز کی اہمیت ہم کو اس لیے بھی سمجھنا ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور رات میں پھر پوری تھکان کو اتارنے کا اتنا لمبا ہم بس پروسیس ہے کہ وہ رات کی تھکان ہوتا ہے تو رات میں دیر سے سونا، دن بھر کام کر کر کے تھک جانا، رات میں پھر دیر سے سونا اور صبح پھر سوتے رہنا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد پھر اٹھ کر جو ہے اپنے کام کاج کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے حال سے، گھروں کے حال سے، محلوں کے حال سے اس کا بالکل پورا اندازہ ہے کہ اس نماز کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے،
مطلب نمازیں دیگر جتنی بھی پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے کم جس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ فجر ہے، جبکہ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، مطلب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ساری نمازیں ہیں لیکن چونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں یہ چیز، یہ نماز عام طور سے دیکھا جاتا ہے چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارے سمجھ میں عموماً فجر کی نماز سب سے کم اور مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 99% مغرب کی پڑھتے ہیں تو فجر کی 50% مطلب کم زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ چند فیصد میں کہہ سکتا ہوں وہ فجر کی پڑھتے ہیں تو ایک 20-25-50% مشکل سے بمشکل، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد ہے، لیکن ہو سکتا ہے مغرب پڑھتے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے نمازوں کے بارے میں، تو خاص طور سے فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیں، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اگر مشکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہی نماز ہوتی ہے، چونکہ صبح اٹھنا اور پھر پڑھنا، اور جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح کا سسٹم ہمارے پاس شادی بیاہ، راتوں میں جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا دنیا میں بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس سب کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے فرائض ہے، اور خاص طور سے اس میں فجر کی نماز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے اس نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے، یہ نماز بڑی اہم ہے، میں کہوں گا اس کا ہم اہتمام کریں، اس کو ہم پڑھا کریں، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ ایک تو فریضہ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسے وقت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، جو اس کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں، باقی عبادتیں کرنا، باقی نمازیں ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، آپ آزما کے دیکھ لیں کہ جس کے لیے فجر آسان ہوگی اس کے لیے دیگر نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مشکل ہو گئی تو پورا دن بھی مشکل ہے، اور باقی نمازیں بڑی مشکل سے انسان ادا کر پاتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھنا، نیند کو وہ کرنا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لوگ بار بار جو ہے چیزیں سامنے لاتے ہیں، حالات امت مسلمہ پہ یوں گزر رہے ہیں، دیگر بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہے، حالات کے پیش نظر ہم کو یہ تیاری کرنا چاہیے، تعلیمی اعتبار سے یہاں تک بڑھنا چاہیے، معاشی اعتبار سے اکنامیکلی یہاں تک ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، اسی طرح اقتصادیات کے اعتبار سے ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں دیگر کتنے اس میں چیزیں ہیں جس کے بارے میں، جس کو وجہ بتائی جاتی ہے ہمارے زوال کی، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام کرنا ہے، اور ہم کو حکومت کو، ہم کو قوموں کو، ہم کو زمانے کو یہ بتانا ہے کہ ہم قوم جاگی ہوئی قوم ہیں، ہم سوتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں یہاں کے حاکم تھے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ سبب، جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، میں نے ہمیشہ ہر بار یہ حل دینے کی کوشش کی، یاد رکھیے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک طرف جانے دیجیے۔ اگر خالی مسلمان توحید پر آ جائے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا آپ نے، لیکن لوگ بولتے ہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسری باتیں کرو، تھوڑے جوشیلے تو مزہ آئے گا۔ اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے، تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی ہے، اتنا ہی کافی، باقی تو میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں اس کے آگے۔ اور جب فجر کی کوئی پابند ہو جائے تو باقی ظہر، عصر، مغرب، انشاءاللہ وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں تو اتنا ہی سلوشن دے رہا ہوں کہ ہم اتنے جلوس جلائس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، ہمارے اگر حقوق مارے جا رہے تو اس کی خلاف ورزی میں، ہماری جانیں لی جا رہی تو اس کے جواب کے اندر، ہمارا خون بہایا جا رہا تو اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کرنے لگی قوم، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم کو کوئی دوسرا جواب، کوئی جلوس اور جلائس اور کوئی اپنے حق کے احتجاج کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قومیں جب ہم کو فجر میں رات کے وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گی تو یہ خود اعلان ہوگا کہ یہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ حل، یہ سلوشنز کسی کو بھی پسند نہیں، یاد رکھیں۔ ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی، آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے، اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائز میں حصہ لے رہا ہے، امت کی فکر میں پتہ نہیں مناظروں میں حصہ لے، امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے، نمازیں دھڑلے سے جاری ہے، شرک اپنے عروج پر ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے۔ تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا، اصل چیز کی طرف پہنچ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا ہے، آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا میں آپ آگے ہی آگے رہیں گے، یہ بات ایک دم اصولی ہے۔ اور اگر آپ یہ دو چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہے باقی تمام علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بات بالکل شیور ہے، یہ بات بالکل طے ہے، چونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا، اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا، یاد رکھیے، کہیں بھی، کبھی بھی، کسی بھی حال میں۔ اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے۔ تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لیں،
اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے. جیسا ایک انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں, مجھے تیز چلنا ہے, مجھے فلاں کرنا ہے, اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے, کسرت کر کے وغیرہ. اس کے پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم بھی اس کو کام نہیں آنے والا ہے. تو اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یا پھر ایسا سمجھ لے کہ انسان کے پیر, ہاتھ پیر, ہر چیز سالم ہے اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا, چونکہ اس کی عقل پاگل ہے وہ. تو ہمارا حال وہی ہے, توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے. نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزوں, بلکہ میں نے تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرامس میں جو امت کے زوال, امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے دیکھا, نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں. بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے, اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس. تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے, ہم نماز میں صرف ایک نماز کی بات کر رہے ہیں, اور وہ فجر کی نماز یاد رکھیے. اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے, دنیا اس کی گواہ ہے, دنیا نے یہ چیز دیکھی. یاد رکھیے جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں, اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے. یاد رکھیے مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی. اس کی تاریخ گواہ ہے, اس کی تاریخ گواہ ہے. چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو, یہود ہو نصارہ ہو, تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عروج دے دیا. سمجھ رہے ہیں. اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے مطلب دن نکل جاتا ہے پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے, انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا. اس کی تاریخ گواہ ہے. یاد رکھیے آپ اس بات کو سمجھیے. اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے. صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے, صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے, روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے. آپ دیکھیے ان کی زندگیاں معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہے. اس لیے کہ دیکھیے ایک آدمی صبح اٹھتا ہے, جلدی اٹھا, اس نے فجر پڑھا, اس کے اہل خانہ بھی اٹھے, انہوں نے فجر پڑھی, پھر فجر کے بعد آیا, چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی, ظاہر سی بات ہے, پھر وہ صبح آئیں گا تو اس کے آفس جانے تک, اسکول جانے تک, کالج جانے تک, بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی ہیں. تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے پاس 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے. ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کو ایجوکیٹ, ان کے ہوم ورک کروا سکتا ہے, اپنے بزنس کی تیاری کر سکتا ہے, آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے, سارے اس کے پاس ٹائم ہے. اس کے بعد وہ آفس پہنچا. اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا, منہ سجا ہوا ہے, آنکھیں پھٹی ہوئی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, عقل کام نہیں کر رہی, ہاتھ کانپ رہا, پیر کانپ رہے, چائے نہیں پی سکا, ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا, دیر سے اٹھنے کی سب نتیجے, وہاں پہنچا نہیں, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, پریشان حال, دن بھر پریشان, کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہم دیکھیے خالی. پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا, شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا, اس کو آنکھیں ٹائٹ ہو رہی, خون اس کا اب تیز دوڑا, چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا, ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا. اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے تک, پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا, پھر صبح اس کی زندگی ویسی رہے, تو زندگی ناکام ہو جاتی. لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی ہیں, ایک مختلف زندگیاں وہ جیتے ہیں, خاص طور سے فیملی لائف, اسپریچول لائف, آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں. اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا, اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا, اس کا دن بیکار ہو جاتا ہے. فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے, شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے, اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہوتے. وہ جو گرہ باندھتا ہے رات میں ہے نا, وہ 3 گرہ جیسی کی ویسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے, تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, فجر کی نماز بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں صبح کے بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہیں, ہم استعمال کرتے ہیں. سحر کا معاملہ ایک دم بالکل جس کو بولیں گے ابھی روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے, اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے, صبح بولا جاتا ہے, یا ضحیٰ بولا جاتا ہے. بالکل یہ صبح کی ابتدائی بھی حصہ, کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو فجر کا مطلب یاد رکھیے یہ ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے, مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت جس کے اندر بالکل ہلکی ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے. اگر آپ لوگ کہیں اونچے علاقے پہ کبھی جائے اور فجر سے پہلے سحر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے, اور وہ ریئل روشنی ہوتی ہے, چونکہ روشنی کی 2 قسم ہوتی ہے, آگے میں رکھوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ ریئل ہوتی ہے, اور وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے دھیرے دھیرے. تو وہ وقت جس کو ہم کہیں فجر کا ہے, تو اس کو ہم کہیں صبح کی سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں. یاد رکھیں, بالکل ابتدا یاد رکھیں. تو صبح اٹھ کے, ابھی چونکہ ہم لوگ ہر کسی کا علاقہ الگ ہوتا ہے, لیکن اونچے علاقوں میں کبھی آپ رہتے ہیں پہاڑی وغیرہ اور نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ چیز جس زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ضرور نظر آئیں گی, کیسا وہ نکلتا ہے اور کیسا رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن وہاں اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب فجر کا صحیح وقت کیا ہے یاد رکھیے. تو فجر کا صحیح وقت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کا آخری وقت وہ فجر کی ابتدا ہے,
مطلب فجر شروع ہو گئی تو سحر ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو. رمضان میں یہ ہوتا ہے، ہر کوئی رمضان کے روزے، اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتا ہے 2، اس کے علاوہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 9 روزے ویسے رکھنا سنت ہے، نہ بھی ہو تو ایک روزہ تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ہم رکھ ہی لیتے ہیں. شوال کے 6 روزے ملاتے ہیں، ایسا 40 سے 50 روزے ہو ہی جاتے ہیں ایک انسان. ٹھیک، تو تب آپ محسوس، وہاں ہم کو لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ کب سحر ختم ہو رہی ہے. ویسے آج کل تو ایپس وغیرہ آ گئے تو آسانی ہے، لیکن کسی زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. تو فجر کا صحیح وقت کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ فجر کا وقت یاد رکھیں، اللہ فرما رہا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. سیاہ دھاگا مطلب جو رات کی اندھیری ہے اس سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، مطلب فجر تک. تو فجر اگر شروع ہو جاتی ہے تو سحر ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک سحر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ جان لیں. تو یہ فجر کا ٹائم مطلب سحر کا آخری انتہا، فجر کی ابتدا، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 قسمیں بتائی، یاد رکھیے. ٹھیک، پہلا آپ نے کیا بتا دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر کے 2 ٹائپس یاد رکھیں، جس کو ہم اپنے عام زبان میں بولتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب، یا فجر صادق اور فجر کاذب اس کو بولتے ہیں. مطلب ریئل فجر اور فیک. مطلب پہلے کیا ہوتا ہے، جب وہ سفید روشنی جو ہوتی ہے جو کالی روشنی کو، مطلب کالی رات کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے، اس سے پہلے کچھ ایک الگ قسم کی روشنی نکلتی ہے، اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر. وہ روشنی ہوتی ہے لیکن وہ فجر نہیں ہے، وہ صبح صادق نہیں ہوتی، کاذب ہوتی، یاد رکھیے. تب تک آپ سحر کر سکتے تب تک، لیکن جب صبح صادق ریئل فجر ہو جاتی ہے تو آپ کو سحر چھوڑ دینا پڑتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، فجر کی 2 قسمیں ہیں. فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحر کا کھانا درست ہوتا ہے. اور پھر فرمایا فجر صادق ہے جس میں سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں فجر کی 2 قسمیں ہیں، لیکن ہم جو فجر سے مراد ہے ہماری وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ہماری یہاں مراد یاد رکھیے فجر سے، فجر کی نماز سے. اور اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے تعلق سے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے. سورہ فجر کے اندر جو قرآن کا 89 نمبر کا سورہ آیت نمبر 1 میں والفجر کی قسم ہے فجر کی. اسی طرح زمانے کی قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کے اندر کی، عصر کے وقت. ٹھیک، تو یہ فجر کے تعلق سے اس کا معنی اور مفہوم ہے. آئیے فجر کی اہمیت کیا ہے. تو فجر کی نماز یاد رکھیے، اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیے. آئیے ہم دیکھتے کچھ اہمیت، کچھ باتیں اس کے تعلق سے. صبح فجر کا وقت بہت ہی برکت والا وقت ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. میری امت کے لیے صبح کے وقت، اور صبح شروع ہو جاتی فجر سے، تو میری امت کے لیے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیے وہ طلوع ہونے کے بعد تو بالکل ریئل بالکل صبح ہو گئی، لیکن فجر سے روشنی شروع ہو جاتی تھی. تو میری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یاد رکھیے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فجر کے اس میں ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، مطلب برکت والے وقت کو سو جانا ہے. محدثین کے اگر آپ واقعات پڑھیں، اگر کبھی رات میں سفر کرتے اور سفر کر کے آتے اور ایسا ہوتا کہ رات بھر جاگنا ہو جاتا یا لمبے وقت تک جاگنا ہوتا رات میں، پھر تھوڑا بہت سو جاتے، پھر اس کی اٹھنے کے بعد فجر پڑھتے، تو یہ فجر کے بعد خاص طور سے سویا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ برکت والا وقت ہے، اس کو سونے میں ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو خاص جاگتے تھے بیچارے، حالانکہ رات میں بھی جاگے ہوئے ہیں لیکن دن میں سوتے نہیں تھے صبح کے وقت، کہ تو یہ برکت والا وقت ہے. اور اس کی برکتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو کہہ دیا نا، آپ صرف فجر میں اٹھنے کی تیاری کی اور فجر میں اٹھ کے دیکھیے، اس کے بعد آپ کے معاملات، زندگی کے معاملات، فیملی ریلیشن، رزق میں برکت، کام میں برکت، وقت میں برکت، ہر چیز میں برکت آپ کو خود بخود نظر آتی ہے. یاد رکھیں، وہ آپ فیل کر سکتے، وہ آپ محسوس کر سکتے، یاد رکھیں. لیکن ویسا بولنے سے نہیں ہوں گا، وہ کیسا ہوتا ہے وہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں، وہ آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کیسا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے نا کہ جب آپ کریں گے اس وقت اٹھیں گے، اس وقت جاگنا شروع کریں گے، فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد سارے معاملات دیکھیں گے. پھر کچھ دن تو فجر کے بعد بور ہونا چالو ہو جائیں گے آپ، اس لیے کچھ کام نہیں رہیں گا، کیونکہ عادت نہیں ہے نا، سسٹم نہیں ہے. گھر میں سب لاشیں پڑی ہوئی رہیں گی، یہاں سے ہوتا تب سب سو رہے، آپ اکیلے جاگ رہے، تھوڑے دن ہوتا، لیکن پھر آپ لوگوں کو منانا شروع کیجیے، سب کو رات میں جلدی سلانا شروع کیجیے، پھر سب کو صبح فجر میں جلدی اٹھانا چالو کر دیجیے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی گھر میں واپس آپ کے لوٹ آئی، تعلقات آپ کی واپس لوگوں سے بن جائیں گے، اور کئی سارے معاملات یاد رکھیں یہاں سے وہاں تک صحیح ہونا چالو. اور جب یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے فجر کا، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام والا اٹھتا ہے تو بیوی بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی رہتی، پھر اٹھ کے کام پہ چلا جاتا ہے، پھر بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے، تو ابھی باپ بچے ملے ہی نہیں ایک دوسرے، بیوی اور شوہر کے کوئی تعلقات ابھی نہیں بنے اب تک، مطلب کوئی ریلیشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں. پھر وہ دوپہر کے بعد شام میں گھر لوٹ کے آ رہا ہے، شام میں لوٹ کے آ رہا ہے تو دعوت میں جانا ہے، مصروفیت یہ بچے کھیل رہے، بچے ہوم ورک کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، پھر وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے، یہ گھر میں رہتے ہیں، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے، یہ دوستوں میں چلا گیا، پھر دیر رات گئے 11-12 بجے یہ گھر میں داخل ہے، بچے جب تک سو چکے تھے، بیوی جب تک پورا دن ٹی وی دیکھ کر اس کی آنکھیں تھک چکی تھی، وہ بھی اگتا گئی تھی، کوئی آئیڈیاز اب نہیں تھے، شوہر سے کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، واٹس ایپ کو دیکھ دیکھ کے اس کی نیوزز پڑھ پڑھ کے اور
यूट्यूब के प्रोग्राम्स और वीडियोस देख देख के ऑलरेडी पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे, उसके बाद दोनों आए और दोनों फिर सो गए। तो फजर का सिस्टम आपको कई चीज़ को रिवाइव कर देंगे, आपकी ज़िंदगी तब्दीलियाँ लाना शुरू, इतनी तब्दीलियाँ, इतनी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ कि आप उसको महसूस कर सकते हो। 2 से 3 घंटे जो आपको मिलेंगे आपके काम से पहले, वो आपकी लाइफ चेंज, वो कई सारे नए काम करने में आपको मददगार साबित होंगे, याद रखिए। और कई सारे काम उम्मत को करना है, याद रखिए, ये सबसे सही वक्त है उसके लिए। तो सुबह में बरकत है, याद रखिए। और जितने लोगों की तिजारतें सुबह होती है, उन तिजारतों को आप गौर कीजिए, उन तिजारतों को आप मॉनिटर कीजिए और उन तिजारतों की बरकत को देखिए, उनकी बरकत, उनके माल में बरकत, उनके बीवी बच्चों के अंदर बरकत, आप देखिए वो। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ तक भी आपको कह सकता हूँ, अगर बेदीन भी हो तो आप ये चीज़ महसूस कर सकते, सिर्फ उस वक्त की बरकत को ले रहे हो, लेकिन उसके अंदर अगर नमाज पढ़ के करते तो और भी फायदा होता। एक इंसान दुनिया में आता है, खुश भी होता है, गमगीन होता है, खुशी भी होती है। मोमिन भी हो तो खुश होता है, काफिर भी तो खुश होते हैं ना, खुशियाँ उनको अलग अलग मिलती है दुनिया, तो फायदा तो उठा रहे। तो वो लोग आप उनको देखेंगे, इवन वो लोग जो मानते नहीं, अल्लाह पर ईमान भी रखते, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं अगर सिर्फ फजर में जागना शुरू होता है। और फजर की तिजारतें आप सारी देखिए, जो तिजारतें सहर से और फजर से चालू हो जाती है, उनकी बरकतें अलग है, उनका मामला ही अलग है, उनकी हालात ही अलग है, जो भी आप उसको काउंट कर सकते। तिजारतें, सब्जी और तरकारी का तिजारत, फल और फ्रूट की तिजारतें, है ना। इसी तरह मटन और फिश की तिजारतें, जो गोश्त वगैरह होते हैं, नॉन वेज चीज़ें होती है, उसकी तिजारतें आप देखिए। दूध वगैरह की तिजारतें, है ना। मंडियाँ कब से लग जाती है? सुबह फजर से शुरू हो जाती है ना। और इनकी ज़िंदगियाँ देखिए इन लोगों की, इनकी बरकतें देखिए, इनकी औलादों को देखिए आप, और तमाम उनकी सेहत देखिए, उनके हालात देखिए आप, अजीब व गरीब हालत। तो अल्लाह ताला ने इस वक्त में बरकत रखी है। उम्मत इस सबसे अहम वक्त को सोने में बर्बाद करी। मुस्लिम ममालिक में अगर आप जाएंगे, कुछ हर कोई तो नहीं, लेकिन एक सऊदी की मैं मिसाल दे सकता हूँ। सुबह ऑफिस के वक्त जो है 7 बजे चालू होता है, मॉर्निंग 7 से ऑफिस चालू होते हैं। तो जब सुबह 7 बजे ऑफिस चालू होता है, 3 से 4 बजे आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद सुबह भी आपकी बरकत वाला वक्त था, आपने उसको हलाल रोजी में डाला। उसके शाम में आने के बाद रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, बच्चों के साथ रहना, खेलना कूदना, गार्डनिंग, घूमना फिरना, इस सब के लिए आपके पास मगरिब तक वक्त है, इशा तक वक्त है। और उसके बाद आप जल्दी आप सो जाए, फिर आप फजर में उठ जाए। तो आप ज़िंदगी में देखेंगे बरकत है, पैसे में आप देखेंगे बरकत है, औलाद में आप देखेंगे बरकत है, हालात में बरकत है। जब वो लोग वहाँ के माहौल से निकल के हिंदुस्तान छुट्टी में आते हैं तो बोलते यार यहाँ की नहुसत तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल होता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता, फिर ये भी सोते पड़ा, मतलब लाशें फिर बिछी हुई सुबह के वक्त, सब पड़े मुर्दार की हालत। लेकिन वो महसूस कर सकते हैं आप वो ज़िंदगी, उसकी चहल पहल, उसके फ़ायदे। तो ये देखिए आप इस चीज़ को, आपके पास मिसालें हैं। बहरहाल दूसरा हम देखते हैं, अल्लाह के पास फरिश्तों की गवाही, याद रखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारे पास रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते आगे पीछे आते रहते हैं, यानी हिफाजत के लिए आते हैं, और जो भी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आते रहते हैं। और नमाज फजर और नमाज असर में जमा हो जाते हैं, मतलब दोनों आके शिफ्ट चेंज करते जमा हो जाते हैं, फिर चढ़ जाते हैं। वो फरिश्ते जो रात को तुम्हारे पास थे, जो रात में तुम्हारे पास थे, ऊपर की तरफ चढ़ जाते फजर में, याद रखी। और अल्लाह इनसे पूछता है, हालांकि उसको खूब मालूम है कि क्या हुआ है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, मतलब वो कैसे थे। तो वो अर्ज करते हैं, अल्लाह जब हमने इनको छोड़ा तो जब ये नमाज पढ़ रहे थे, यानी सुबह की नमाज पढ़ रहे थे, और जब इनके पास गए थे तो नमाज पढ़ रहे थे, मतलब फरिश्ते असर में आए थे, फजर में गए। तो बोलते हैं जब हम आए थे तब भी वो नमाज में था, और जब हम छोड़ कर गए तब भी नमाज में था, क्योंकि असर में आते हैं, ठीक है, और फजर में चले जाते हैं। तो फजर में नए आते जो असर तक रहते हैं। तो जो आने वाले क्या बोलते हैं, जब हम आए थे तो जब ये नमाज पढ़ रहा था, और जब हम गए तब भी नमाज ही पढ़ रहा था। हालांकि अल्लाह को ये चीज़ मालूम। तो फजर असर की नमाज की देखिए अहमियत इस रिवायत से पता चलती है। फरिश्तों की गवाही का वक्त होता है, अल्लाह के पास वो हमारे अमाल ले जाते हैं, हम नमाज की हालत में हो तो कितना फ़ायदा याद रखें। इसी तरह हम देखते हैं रोज़े क़यामत कामिल नूर का वादा है उन लोगों के लिए जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। आइए सुनान नबी दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया का खुशखबरी दो क़यामत के रोज़ कामिल नूर की इन लोगों को जो अंधेरों में मस्जिद की तरफ चल कर आते हैं। खुशखबरी दो उन लोगों को, कामिल नूर की रोज़ क़यामत उन लोगों को जो अंधेरे में नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आते हैं। और जाहिर सी बात है, अंधेरे में नमाज के लिए मस्जिद जब इंसान आता है वो फजर का वक्त होता है, याद रखें, और अंधेरा होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग अंधेरे के वक्त नमाज के लिए जाते थे, मतलब फजर बहुत अव्वल वक्त पढ़ते थे। और रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़कर भी निकलते तो अंधेरा होता था। समझ में आ रही बात? हमारे पास क्या होता है मालूम आपको, कि मस्जिद में जाते बहुत से लोग और लाइटें बंद करते, फिर मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अंधेरे में पढ़ते थे। फिर तो तुम दिन में 12 बजे उठ के लाइटें बंद करके अंधेरे नमाज पढ़ लो, उसका माना क्या है? उसका माना ये है कि उस ज़माने में लाइटें वगैरह नहीं होती थी अव्वल वक्त में, तो हम तो वक्त सबसे आखिर इख्तियार करते फजर के लिए, लेकिन लाइट बंद करके सुन्नत पे अमल करने का प्लान पूरा रहता है कि अंधेरे में फजर की नमाज हो रही। कई वक्त देखा मैंने कि फजर का वक्त खत्म हो रहा 15 मिनट बाद, उससे 15 मिनट या 10 मिनट पहले जमात होती है, रोशनी अंदर आती है तो बोलते लाइटें बंद कर दो, लाइटें बंद करके बोले अंधेरे में नमाज पढ़ना, ये माना नहीं है उसका किसी भी, ठीक है। बहरहाल इसी तरह हम देखते हैं रोज़े क़यामत कामिल नूर का वादा। इसी तरह फजर की नमाज जो है मुनाफिकों पर भारी होती है, याद रखिए। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, और अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु जो इसके रावी कहते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई और फिर हमसे पूछा फुला आदमी हाजिर हो, मतलब फुला आदमी को भेजो। लोगों ने कहा वो नहीं है।
پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس. لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے, بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دو نمازیں, مطلب عشاء اور فجر, یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے, بھاری ہوتی ہے, مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا. اگر وہ جان لے کہ ان دو کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے, اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے, یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے. مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں, پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا, پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا. تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے. تو آپ نے فجر کی آواز دی 2-3 لوگوں کو, لوگوں نے کہا نہیں ہے, تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق, فجر اور عشاء, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے, اس کا معنی یہ ہوا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب ہے. ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے, یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں. حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ قصر کرتے ہیں, نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعات چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے. ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز, یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے, حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے. کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت ہی کرتے, چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے, پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے. یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیے فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلے جاتا ہے. آئیے روایت کے الفاظ, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے, اللہ کی امان میں ہے, اللہ کی پناہ میں ہے, اللہ کی گارنٹی میں ہے, اللہ اس کا ضامن ہے, مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے. جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. ذمہ داری سمجھتے نا, ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا. پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں, بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کریں گا, تو جس سے اللہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کریں گا فجر ہو گئی تو, لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے, اسے سوال طلب کر لیا, تو وہ آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا, اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا. لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے, مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے, وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے, وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی میں ہے. اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی, اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی. یاد رکھ, دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی. سمجھ رہے اس بات, یہ بات بڑی سمجھنے کی یاد رکھی. تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان, اپنے مال, اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا, تو میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی, کسی بندے کی, کسی گروہ کی, کسی جماعت کی, پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا, بتائیے کون اس کو ہاتھ لگا سکتا. اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی, رات تک اللہ کی پناہ میں, پھر صبح فجر اس نے پڑھ لی, پھر اللہ کی پناہ میں چلا گیا, اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا. آئیے دوسری یاد رکھیے اس کی فضیلت کیا ہے. فجر جماعت سے پڑھنے والا قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے. حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے اس طرح سے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات نفل پڑھتا رہا, اور جس نے صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا. کیا فرمایا آپ نے, جس نے عشاء کی رات نماز پڑھ کے سو گیا اس نیت سے کہ فجر پڑھوں گا تو آدھی رات اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے. اور اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے, صبح با جماعت نماز پڑھ لیتا ہے, تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھتا رہا, تو ساری رات قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے. جو عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر میں اٹھ جاتا ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو رات میں کسی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے, مصروفیت کی وجہ سے, رزق کی وجہ سے, روزی کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, لیکن عشاء کے بعد اگر فجر پڑھ لیتے ہیں تو رات بھر نفل کا انشاءاللہ اجر مل جاتا ہے. یاد رکھیں, اس کو سمجھیں. اسی طرح فضیلت میں یاد رکھیں ایک اور فضیلت آتی ہے, فجر پڑھنے سے شیطان کی گروہوں سے اس کے کیا بولیں گے, جو وہ ہم پر گرہ لگا دیتا ہے, نوٹس باندھ دیتا ہے, یاد رکھیے اس سے ہم محفوظ رہتے ہیں. یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, غور سے سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, اس حدیث کے اندر بڑی زبردست 2 باتیں ہیں. یاد رکھیے, زبردست 2 باتیں. پہلی ایک حدیث میں تو آ گیا اللہ کی ذمہ داری میں ہم چلے جاتے ہیں, اس حدیث میں اور 2 زبردست باتیں ہیں. سنیے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 ناٹس باندھ دیتا ہے. گرہ لگانے سمجھتے ہیں نا، رسی وغیرہ باندھ، 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا ابھی رات باقی ہے. اس پہ پھونک مار کے بولتا ہے سو جا ابھی رات باقی، یہ پھونک مار کے لگا دیتا ہے. پھر اگر کوئی بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک ناٹ اس کا گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، دوسرا ناٹ کھل جاتا ہے. اور پھر اگر وہ نماز فجر کو پڑھ لیتا ہے، صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو شیطان سوتے وقت 3 ناٹ مارتا ہے، 3 گرہ مارتا ہے، یہ بولتا ہے ابھی سو جا لمبی رات ہے. لیکن اگر انسان صبح اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا تیسری اس کی جو ہے وہ جو گرہ لگا دیتا ہے وہ کھل جاتی ہے، یاد رکھیے ناٹ کھل جاتا ہے. اور اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور چوبند اور خوش مزاج ہو جاتا ہے. چاق اور چوبند، چست اور پھرتیلا، اور اسی طرح جو ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے. خوش مزاج سمجھتے ہیں آپ؟ خوش مزاج لوگوں کو ڈھونڈنا آج کل بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہر آدمی بد مزاج ہو چکا ہے نا. تو خوش مزاج ہو جاتا ہے، اس کا دن اچھا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو سن لیجیے کیا ہوتا ہے، ورنہ سست ہو جاتا ہے، پورا دن سستی میں جاتا ہے اور بد باطن ہو جاتا ہے. اس کا پیچھے والا حصہ، اس کا انٹرنل حصہ، اس کا باطن سب خراب ہو جاتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ شیطان کی گروہ سے بچ گئے، گرہ جو لگاتا ہے. دوسرا فائدہ ہوا صبح چست اور پھرتیلے اس سے نکلتی ہیں اور مزاج اچھا ہو جاتا. تو فجر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بہت اہم چیز، اسی کو امتحان. اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ فجر کی نماز. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، صحیح مسلم کی روایتیں سنیے. جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائیں گا. اور 2 ٹھنڈی نمازیں یہاں مراد علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں فجر اور عصر کی نمازیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح دوزخ سے دوری کا باعث ہے یہ 2 نمازیں، خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز دوزخ سے دوری کا باعث ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ نہ داخل ہوں گا کبھی وہ شخص دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں، جس نے نمازیں ادا کی قبل طلوع آفتاب سے اور قبل غروب آفتاب کے. مطلب قبل طلوع آفتاب مطلب سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی. اور یہ 2 کون سی نمازیں ہوئی؟ پھر سورج نکلنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر. اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ عصر. اور ڈوبنے کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ مغرب. تو عصر اور فجر کی نماز جو پڑھیں گا جہنم سے دور ہو جائیں گا، جنت میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اگر فجر کے بعد بیٹھ کے آپ نے ذکر کیا تو، مطلب فجر بھی اس میں شامل ہے تبھی وہ ثواب ملتا ہے. اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. اور یہ صحیح روایت یاد رکھیں، سنیے حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کرتے صحیح الجامع میں روایت یاد رکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے نماز فجر باجماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، مطلب اشراق کے وقت تک وہ کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورا 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 پورا، یعنی ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب ملے گا. آپ نے 3 بار اس کو بولا، پورا پورا ملے گا. فجر پڑھی، بیٹھا رہا کب تک؟ اشراق تک. ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے، ہماری فجر ہوتی ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ پہلے اور اشراق شروع ہوتی ہے سورج پورا نکلنے کے بعد. تو اگر ہماری فجر کے حساب سے اگر لے تو 40 منٹ میں ہم یہ ثواب پا لیتے ہیں. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فجر ہوتی تھی وہ لے تو تقریباً اس کو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اگر اتنا وقت انسان نے 1.5 سے 2 گھنٹہ، ہمارے حساب سے 1 سے 1.25 گھنٹہ، 40 منٹ جو بھی ہے لگا لے، پورا پورا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. فجر کے بعد دیکھیے خالی ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہے. فجر خود اپنے آپ میں کتنے انگنت فائدے لیے ہوں گی. یہ تو صرف وہ چیزیں جو بتائی جا رہی، لالچ ہم میں پیدا ہو، خوف ہمیں آئے، ہم عمل کی طرف راغب ہو، ورنہ اس کے تو انگنت اجر اور ثواب ہے جو شاید روز قیامت ہی ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. چلیے آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فائدہ کیا بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے اس کو. صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑا زبردست فائدہ ہے اور یہ الٹیمیٹ گول ہے. یہ حدیث میں جو بات آ رہی ہے الٹیمیٹ گول ہے میرا اور آپ کو معلوم ہے جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوں گی. کوئی آدمی بولیں گے جہنم والوں کے لیے تو جہنم کا عذاب ہی سب سے بڑا عذاب ہے، نہیں. اور جنت میں جو جائیں گے وہ جنت کی نعمت ہے سب سے بڑی، ان کے لیے فائدے کی چیز ہے، نہیں. جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنے بنانے والے رب کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب. اور جنتیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوں گی اور سب سے بڑا اجر یہ ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ تب ہوں گے جب اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ الٹیمیٹ 2 چیزیں یاد رکھیے آپ، یہی ہے. تو جہنم سے بڑا عذاب کافروں کو وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ کبھی اپنے بنانے والے کو دیکھ پائیں، لیکن جو لوگ اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو دیکھ پائیں گے ان کی کئی صفتوں میں سے ایک صفت فجر کی نماز بھی ہے. سن لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں. آپ نے فرمایا کہا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور 14ویں کی رات تھی اس دن. چاند کی طرف نظر اٹھائی جبکہ 14ویں کی رات مطلب مون فل ہوتا ہے، مون 28 ڈیز کی سائیکل میں چلتا ہے ادھر.
تو 14 کو ایک دم تاپ پر ہوتا ہے، مطلب سب سے زیادہ اس کی تیزی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک بغیر کسی تکلیف کے اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہیں۔ چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، آسانی سے دیکھ سکتے، اب چودھویں کو ہو یا کوئی بھی ہو، سورج نہیں دیکھ سکتے آپ ایسا، تو کہا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کا دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، مطلب بالکل کلیئر دیکھ سکتے ہو، کوئی شبہ کی بات نہیں، اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازیں پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، تم اپنے رب کو بالکل دیکھ سکو گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور مطلق دیکھو گے، ریئل مطلب صحیح دیکھ سکو گے۔ اگر تم سے یہ ہو سکے تو ضرور یہ کام کرنا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز میں کبھی کوتاہی مت کر۔ اور ہم سب جانتے ہیں سورج نکلنے کے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے، ہم دیکھ چکے، وہ ہے عصر اور فجر کی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، بس اپنے رب کی حمد و تسبیح پڑھو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا۔ اور اس کے بعد جو ہے امام عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے جو ہے وابستہ جو ہے جریر راوی ہے، انہوں نے یہ جو ہے زیادتی سے نقل کیا تھا۔ اس حدیث کے اندر تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ ایک الگ اور روایت میں الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے، اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہے، وہ یہ کہ تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے، لیکن کس کے لیے آسان ہوگا، تم کر سکو تو ضرور فجر اور عصر کو پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھنا، تو یہ کام انشاءاللہ عزیز آسان ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی فضیلتیں ہیں اہل فجر کے لیے، بلکہ علماء کے اقوال تو یہاں تک ہیں، علماء سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی بیمار ہے یا دعا کرانے کے تعلق سے کہ ہم کس سے کرائیں، تو کہا اہل فجر میں دعا، مطلب فجر کے وقت جا کے لوگوں کو کہو دعا کا، چونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ بلکہ امام صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ اقوال مجھے یاد آ رہے ہیں، جن میں سے انہوں نے کہا اللہ کے چنندہ بندے ہیں وہ جو فجر میں ملتے ہیں، آپ اللہ کے چوزن ہیں، وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو فجر میں ملتے ہیں آپ کو مسجد۔ کچھ لوگوں کے تو یہاں تک قول ہے کہ اگر فجر میں کسی کو پاؤ تو قرض مانگے تو دینے میں پھر بیر مت کرو، انشاءاللہ واپس چکائیں گا، کیونکہ وہ فجر میں حاضر رہتا ہے۔ فجر پڑھنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ فجر میں صرف خالص ایمان والے ہی آ سکتے ہیں، منافقوں کو اس میں دخل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جمعہ وغیرہ میں اعلان کراتے دعا کا، لیکن اہل علم آج بھی اگر ان کو دعا کرانا ہو تو فجر کی نماز میں اعلان کراتے دعا کا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ فجر میں اللہ کے صرف مخلص اور خاص بندے جمع ہوتے ہیں، تو فجر میں دعا کا اعلان کراتے ہیں کہ دعا کا بولو بیمار کی شفا کے لیے یا جو ہے تندرستی کے لیے یا جو بھی مسائل یاد رکھ، فجر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد ہے وہ 70 قرہ مارے گئے تھے دھوکے سے، تو آپ کون سی نماز میں دعا کرتے تھے ان کے لیے؟ فجر میں کرتے، چونکہ فجر میں جس نے پڑھ لیا امان میں آ گیا نا، تو اگر قومی اعتبار سے بھی ہم پہ کوئی مسئلہ ہے تو فجر میں ہم دعا کریں گے اس کے، فجر میں دعا کرنا ہے تو فجر میں اٹھ کے آنا پڑے گا اس کے، نماز میں وہ دعا ہوتی ہے۔ لیکن ہم کو آپ بولیے قیام اللیل نفل نماز میں تو مسجد اور سڑکیں بھر بھر کے ہم دعائیں کریں گے، لیکن فجر میں آگے کرنے کو بولیے آپ کو 2 صف بھی نہیں ملیں گی۔ امت مسئلے میں ہے، امت برے حال میں ہے، امت پہ حالات بن کے آ گئے، امت کی عزتیں اور خون بہایا جا رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا فجر اس کا علاج ہے، فجر میں آؤ خیر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ جو دن کا علم سیکھتے تھے اور علم رکھتے تھے، گویا صحابہ تو ویسے جنگ میں سبھی ماہر تھے، عربوں کا سسٹم ہی تھا، ان کو دھوکے سے بلایا گیا اور ان کو سب کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا اور آپ نے کئی دنوں تک بد دعا کی ان مشرکین۔ فجر تھا نا، تو آج بھی ہم پہ قومی حالات آ رہے ہیں، سماجی حالات آ جا رہے ہیں، ملک کے ملک ہمارے ظلم اور جبر کے فیصلے سنا دیے جا رہے ہیں، تو حل ہے نا ہمارے پاس، تو ہم لوگ قیام اللیل میں دعائیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تراویح میں دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی درست ہے، ان فجر میں آؤ پھر دعا کرو۔ ایک تو فرض نماز ہے، یہ سب سے اصل چیز ہے نا، اور اللہ کے امان میں آلریڈی بندہ آ جاتا ہے جب فجر پڑتا ہے، زندگی میں برکت آ جاتی فجر کی وجہ سے، چاق اور چوبند ہو جاتا فجر کی وجہ سے، تو ظاہر سے جسم جب چاق اور چوبند ہوگا تو عقل بھی چاق اور چوبند تیز ہو جائیں گی، اس کا مزاج اچھا ہو، کتنے فائدے اس کے، بہرحال ہم نہیں سمجھتے۔ آئیے بس فجر کے اٹھنے کے لیے کیا کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فجر میں کیسے اٹھیں۔ یوں تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے ہیں کہ فجر میں کیسے اٹھا جائے، کیا اس کے لیے کیا جائے، تو اب اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کچھ باتیں آپ کے علاقے میں مشہور ہوں گی، کچھ اور بھی باتیں آپ کو کچھ اور لوگ بتائیں گے، ڈیپینڈ ہے، کوئی بھی چیز کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے کیا دلیل ہے قرآن سنت سے، بس یہ مشورے کے طور پر ہے کہ فجر میں اٹھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو آئیے فجر پڑھنے کے لیے ہماری کوشش کیسی ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز، ہم پختہ نیت کے ساتھ رات میں سوئے کہ فجر پڑھنا ہے یا فجر پڑھنا ہے، اندر پختہ نیت کے ساتھ سو۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم جب سو رہے تو ہم کو ایسا یاد ہی نہیں کہ صبح کوئی نماز ہے، سیدھا آفس ہے صبح، کام ہے صبح، اسکول کالج ہے صبح، ارے صبح نماز ہے بھائی، تو پہلے لگتا ہے پختہ ارادہ، عزم، سمجھ رہے آپ، یہ سب سے اہم چیز ہے فجر کے لیے۔ اس کی تیاریوں میں پہلا کام کیا کرنا ہے، پختہ ارادہ، چونکہ ہر عمل سے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، وہ جو ارادہ جتنا پختہ ہوتا ہے اس کے بعد کا عمل اتنا مضبوطی سے کرتا ہے۔ تو پہلا
ایک نیت کر کے سوئے کہ فجر میں کو اٹھنا ہے. آپ کو بول سکتا ہے یہ تو پھر روز کی نیت ہے لیکن کبھی اٹھتا نہیں وہ پکی نیت نہیں. وہ بس ایسی ایک وہ ہے کہ چلو اب مر گئے تو فرشتے آئے تو کم سے کم بولنے کو نہ کہ فجر کی ارادے سے تھا, وہ نہیں چلتا. اور یہ نیت جب ہم بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے اعمال بھی لگے ہوئے, تو پختہ ارادے کے ساتھ سوئے کہ پختہ نیت کے ساتھ سوئے کہ فجر میں اٹھنا ہے. دوسرا, کوشش کریں اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں جس سے آپ تھک جاتے ہیں اور رات میں نیند بہت زیادہ آتی ہے تو قیلولہ کا سسٹم رکھیں آپ, مطلب دوپہر میں تھوڑا سا آرام کریں. دوپہر میں تھوڑا آرام کیا کرتا ہے, آپ کو ایک ریفریش کر دیتا ہے, پھر سے آپ کی اس کے اندر توانائی, جوش اور طاقت لا دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ایک بریک لے رہے ہیں, مطلب آپ پورا کنٹینیوس کام کے بدلے ایک بریک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, سمجھا. جس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے صبح سے آدھے دن تک کام کیا, پھر بریک لے لیا, پھر وہاں سے کیا تو آدھے دن کا کام ہی ہوتا ہے, لیکن پورا دن کر کے آپ سوئیں گے تو تھکان زیادہ ہوتی ہے. تو قیلولہ کا بھی سسٹم آپ اس میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں, خاص طور سے شدید گرمی کے اگر دن ہو. سردی میں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, گرمی وغیرہ ہو, عرب میں یہ بہت ہوتی ہے گرمی, یاد رکھیے سال بھر ہی ہوتی ہے تقریباً. تو بہرحال قیلولہ کا ایک سسٹم ہو سکتا ہے جس سے آپ کے دن کی تھکان کچھ حصہ بانٹ دیتے ہیں, اس کو ختم کرنا. تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے, رات میں جلدی سویا. رات میں جلدی سوئے ایک دم نارمل بات ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں کہ جلدی سوئیں گا تو جلدی اٹھ سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو رات میں جلدی سونے کا آپ پلاننگ کریں, جلدی سونے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں عشاء کے بعد خاموخواہ بات کرنا یا جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. تو کتنا اچھا اصول ہے. عشاء کتنے بجے ہوتی ہے آپ کے علاقے میں, آپ دیکھ لیں 8:15 8:30, اور یہ تو سردی گرمی کے حساب سے بدلتا ہے معاملہ, یاد رکھیں, ہے نا. تو عشاء کے بعد اگر آپ سو جاتے, میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں کہ آپ فجر میں اٹھ جائیں گے. سردی کے دنوں میں اگر راتیں جو ہے بڑی ہے, گرمی کے دنوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہے, یاد رکھیں. تو آپ جلدی سونے کی کوشش کریں, ایک ٹائم بنا لو, اور ایک انسان کو ایوریج 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک نیند چاہیے, یاد رکھیں. اور اس سے زیادہ اگر انسان نیند لینے کا عادی ہو جائے تو پھر آپ جتنا سونا چاہے سو سکتے, چونکہ باڈی کو اتنی عادت ہوتی چلی جاتی, کام کم ہوتا ہے اور آرام زیادہ کرنے کی عادت ہو جاتی. یہ تو ڈیپینڈ ہے, بٹ انہوں نے ایوریج ایک انسان کو 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی. تو رات کا معاملہ یاد رکھیں ہر جگہ الگ ہوتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. گرمیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جو ہے دیر سے ہوتی ہے, یاد رکھیں, اور دن جلدی ہوتا ہے. سردیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جلدی ہوتی ہے اور دن جو ہے دیر سے نکلتا ہے. اور صحابہ اور اسلاف کے کئی واقعات میں جانتا ہوں کہ جب سردی کے دن آتے تو بہت خوش ہوتے تھے, اس سے کہ وہ راتیں لمبی ہوں گی تو رات میں عبادت زیادہ کر سکیں. تو جلدی اٹھ کے تہجد کا بھی اہتمام, راتوں کی عبادت بھی کرتے اور پھر فجر پڑھا کرتے. تو ہم لوگ بھی اگر ایک سائیکل بنا لینا, کوشش کرنے والوں کے لیے سب چیزیں آسان, اور کوشش نہ کرنے والوں کے لیے سب چیزیں مشکلیں, یاد رکھیں, یہ بات یاد رکھیں آپ. تو جلدی سونے کا سسٹم کریں. اسی طرح جو ہے کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کی مدد لیں. میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں تو دوست کو بولے بھائی مجھے اٹھا دینا, بیوی کو بول دے, والد کو بول دے, بھائی کو بول دے, کوئی بھی گھر میں ہوتے ہیں رشتہ دار, تو ان سے مدد لے کہ بھائی میرے کو اٹھا دو. کسی کو بولے دستک دیتے چل جاؤ ہمارے گھر پہ صبح, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں طریق وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے الارم وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں, آج کل تو کافی آسان ہے, ہینڈ سیٹس میں الارم ہوتے ہیں, الارم وغیرہ لگا سکتے ہیں. اس میں بھی الارم کوشش کریں کہ اپنے سے دور رکھیں. دور رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بجے گا تو آپ کو جا کر بند ہی کرنا پڑے گا, خود تو اٹھ جائیں گے اسی بہانے. لیکن حالت یہ ہے کہ نیت تو ہے ہی نہیں, الارم لگا بھی دیے تو کیا ہو رہا, دوسرے کو آ کے بازو کی کمرے والا بند کر کے جا رہا, کیونکہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے اور آپ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہاں ہو رہا ہے ایسا اس طرح. تو ایسا بھی نہیں کہ بھائی اس کی زندگی اجیرن کر دے رہے اپنے فجر کے چکر میں, لیکن انسان کا ارادہ ہو تو یہ تمام چیزیں فائدہ مند ہوتی ہے, یاد رکھیں. تو الارم وغیرہ لگائیں. اسی طرح جو ہے ایک ترکیب جو لوگ بتاتے ہیں, لیکن یہ کس کا آدمی کے لیے کتنی ثابت ہے, پانی تھوڑا سا زیادہ پی کے انسان رات میں سوئے. یہ کتنا فائدہ مند ہے کس کے لیے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ بھی فائدہ مند چیز ہے کہ ایک انسان کو پتا ہو کہ رات میں سوتا تو اتنا پانی اگر پی لے تو اس کو اتنی دیر کے اندر پیشاب آ ہی جاتا ہے, تو پھر نیچرلی وہ صبح کیا ہوتا ہے, اٹھ جاتا ہے جلدی. آپ دیکھیے, آپ اگر 1 گلاس پانی پی کے سوتے ہیں اور آپ اگر 6 گھنٹے تک سوئے اور آپ کو پیشاب نہیں آتا ہے, تو آپ 2 گلاس پی کے سوئے, آپ دیکھیں گے آپ 5 گھنٹے میں آپ کی نیند نشا ہو جاتی ہے. نیچرلی باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اٹھنا چاہیے, ضرورت کے اٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو فجر بھی مل جائیں گے. لیکن یہ کہ ہر آدمی کے اعتبار سے نہیں ہے, لیکن کہ کس کو کتنا سوٹ ہوتا ہے نہیں پتا, لیکن ایسی بھی لوگ اختیار کرتے ہیں ٹیکنیک کہ پانی زیادہ پی کر سوتے ہیں, جسے فجر میں اٹھنے میں ان کو آسان, چونکہ بلیڈر پیشاب کی تھیلی بھر جاتی ہے اس سے, اور پھر انسان کو ایک سینسر رہتا ہے باڈی میں, وہ نیند میں بھی رہتا جگاتا ہے کہ پیشاب آیا آپ کو, اور انسان نیچرلی اٹھ کے پیشاب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں, کوئی بھی آواز آ جائے, فجر کی اذان وغیرہ بھی ہو جائے تو اٹھ جاتے ہیں, لیکن وہ حس بہت کم لوگوں میں آج کل نظر آتا ہے. ان پہلے لوگوں میں یہ حس تھا, میں نے دیکھا کہ فجر کی اذان ہو جائے تو لوگ اٹھ جاتے. اور ایک چیز یہ بھی یاد ہے کہ فکر کے ساتھ اگر آپ سوئیں نا تو آپ برابر اتنی دیر میں اٹھ جاتے جتنی دیر میں آپ کو اٹھنا ہے. اگر آپ کو فکر ہو کوئی چیز کی تو کوئی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو کبھی آپ نے اگر سفر کا ارادہ کیا اور آپ سو رہے اور آپ ہی ذمہ دار ہے جس کو صبح لے کر سب کو چلنا ہے, تو دیکھیے آپ بغیر الارم کے, الارم بجنے سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے ہیں, 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے کہ ابھی جانا ہے اور آپ ہی ذمہ دار ہے. اور اگر کوئی یہ بولے کہ میں اٹھا دوں گا, میں ذمہ دار ہوں, تو آپ دیکھیے پھر آپ نہیں اٹھتے ہیں. تو پتہ چلا باڈی میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گے, لیکن اگر آپ کے گھر میں بوڑھے لوگ ہو, آس پڑوس میں, ان کو پوچھیے کبھی انہوں نے تہجد کے لیے الارم لگایا کیا. برابر شہر میں اٹھتے ہیں, نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں, برابر ان کو پتہ ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے. باڈی کا ایک سسٹم ہوتا ہے, یہ فکر کا نتیجے میں ہوتا ہے. آپ کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے نا, تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کو اندر سے اشارے ہوتے رہتے ہیں کہ اب وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے.
یہاں تک کہ نیند میں بھی آپ وہ چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی، اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جو لوگ گارڈز ہوتے تھے، آج کل تو نہیں ہوتے لیکن پہلے گارڈز ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ کی، تو ان کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے سوتے تھے وہ، اور اس میں بھی ان کو پتا تھا کوئی ہلچل ہوئی تو اڑ جاتے تھے، اتنے چاخر چوبند ہوتے تھے پرسنل گارڈ جو بادشاہ کی. جب یہ ایسا یہ نہیں تھا الارم بج جائیں گا، یہ ریز رہیں گی تو کوئی اندر پاس کرا ٹریس پاس تو آواز ہو جائیں گی، نہیں تھا. تو گارڈز ایسے ہوتے تھے کہ وہ اگر سو بھی رہے تو ہاتھ میں تلوار ہوں گی اور ذرا سی آواز پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. سمجھ، اس کو ایک عام زبان میں بولتے ہیں ایک آنکھ کھلی رکھ کر سونا. ایسے لوگ ہوتے تھے بھائی، ایسے ناممکنات میں سے نہیں ہے. آپ دیکھیے اپنے اطراف میں آپ کو ملیں گے، آپ کے گھر وغیرہ میں آپ کے بوڑھے کوئی ہوں گے رشتے دار، تو ان کو پتا ہے جو الارم کے سسٹم نہیں تھے، گھڑیاں نہیں تھی، تو کیسے اٹھے لوگ؟ ایسے ہی اٹھتے تھے بھائی. یہ فکر ہوتی تھی فجر میں سے پہلے اٹھنا ہے، روزے ہے کل سے، رمضان چل رہا تھا، آپ دیکھیے برابر ان کی نیند کھل جاتی 3 بجے، اگر سحر کے وقت 4 بجے ختم ہونا تھا. آپ بولی کیسے اٹھتے اور ایسے ایگزیکٹ، وہ ایک اندر سے فکر رہتی، یہ کیسے ہوتا، وہ سسٹم کیسے جمتا، باڈی کیسے اڈاپٹ کرتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایسا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انسانوں نے ایسا کیا. تاریخ اسی گواہ ہے، ہم نے خود دیکھا ایسے لوگ. ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح کوشش کریں نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے، 10-15 منٹ پہلے، تاکہ آپ فارغ ہو جائے پیشاب وغیرہ سے، آرام سے مسجد جا سکیں. اسی طرح جو ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سے نماز فجر ہو تو اپنے آپ کو آپ کچھ کبھی انعام دے سکتے ہیں، یہ معنی میں کہ آج اچھا ہوا، خوشی ہوتی انسان. اور نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ بھائی میرے لیے ایک پینالٹی پنشمنٹ آج یہ رہیں گی کہ میں یہ کام زیادہ کروں گا، اس لیے کہ میں نے آج فجر نہیں پڑھی. سمجھیں گے، ایسا فجر نہیں ہوئی آج میرے سے، تو میں کوشش کروں گا کہ اب نفل تو بھی زیادہ پڑھوں تھوڑی سی میں دن میں. سمجھ رہے آپ؟ کیوں؟ تو میں نے غلطی کی فجر میں نہیں اٹھا، آج فجر ہوئی تو میں اپنے آپ کو کچھ انعام بھی دوں گا. اتنا یہ سینس کی آج خوشی ہوئی کہ میں نے آج فجر پڑھی. تو ایسا ایک جذبہ اگر جگائے کہ آج فجر ہوئی، دیکھو کتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، آج نہیں ہوئی تو میں 2-4 نفل زیادہ پڑھوں گا آج، اس لیے کہ آج فجر میرے سے نہیں ہوئی. تو انسانوں کو چیزوں کی پھر عادت ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو بہرحال یہ کچھ ٹپس تھے جو بہرحال شاید فائدہ مند ہو جائے، لیکن کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو اہل فجر میں شامل ہونا ہے، فجر کی ادا کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے. اس کا پکا ارادہ کرنا ہے، اس کے لیے کوششیں کرنا ہے. آپ کوشش کریں گے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ارادہ چھوڑ دیا تو پھر ہر چیز آپ کے لیے ناممکن ہے. پھر تو اذانیں ہو رہی ہے، بازو مسجد ہے تو بھی جانا نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ارادہ کرنے والوں کے لیے پھر ہر چیز سہولت ہوتی ہے، ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں. لوگوں کے کیا حال تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ نے واقعہ سنا نا کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بہت دور رہتا ہوں مسجد سے، میرے لیے آنا مشکل ہے، ایک تو اندھا ہوں، پتہ نہیں گڑھا وغیرہ کیا آ جائے. ٹھیک ہے، پھر کیڑے مکوڑے نکل سکتے ہیں، بھیڑیے وغیرہ بھی راستے میں نکل سکتے ہیں، جتنے دور سے آ رہے تھے وہ، میرے لیے اتنی مشکل ہے، تو کیا میں نماز کو نہ آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ دیا ٹھیک ہے گھر پہ پڑھ لو. لیکن پھر تھوڑی دیر بعد بلا رہے نہیں، وہ کہا ان کو بلا کے لاؤ. پھر بلا کے لایا، کہا کیا اذان کی آواز آتی ہے کہ تیرے گھر تک؟ تو کہا اذان کی آواز آتی ہے. تو کہا پھر تجھے آنا پڑے گا. نابینا صاحب یہ بغیر کسی سپورٹ کے آ نہیں سکتے، راستے میں کیا کچھ مسئلے ہوں گے ان کے ساتھ ان کو نہیں معلوم، اور پلس سامنے والا بھی دیکھ نہیں سکتا رات میں تو کوئی آ رہا، وہ الگ مسئلہ. ایک آدمی نابینا چلو اس کو تو دکھتا ہی نہیں، لیکن کم از کم سامنے والے کو دکھا تو وہ تو بولتا نا ادھر مت جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر نکلو، وہ بھی نہیں. پلس بھیڑیے وغیرہ جنگلی جانوروں کا خطرہ، ان کا اذان کیا ہو جاتی ہے تو کہاں آنا پڑے گا. تو ایک نابینا کو چھوٹ نہیں نماز پڑھنے کی، مسجد میں آ کے باجماعت کا مسئلہ یہ تو خالی. تو یہاں تو ہم جماعت وغیرہ دور نماز ہی چھوڑے بیٹھے ہیں، نماز ہی ادا نہیں کر رہے ہم لوگ. تو یہ بہت سخت گناہ کی چیزیں یاد رکھیے. اس کا کیا گناہ ہے وغیرہ وہ میرا چونکہ مقصد نہیں تھا ابھی میں بتاؤں. فرض چھوڑنے کا کیا گناہ ہوگا بس وہ جان لے آپ، یہی گناہ ہوگا، سخت گناہ ہے. بے نمازی کے تعلق سے آتا ہے کہ قارون، فرعون، حامان کے ساتھ اس کے فیصلے ہونے والے ہیں روز قیامت، جہنم میں ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے فیصلے تو جہنم میں ہوں گے، ہے نا. بے نمازی کے تعلق سے کتنی وعیدیں موجود ہیں. صحابہ کے تعلق سے، صحابہ کی جماعت کے تعلق سے اقوال موجود ہے کتابوں کے اندر کہ صحابہ کسی انسان کو کافر نہیں سمجھتے تھے یا مشرک نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے والے کو. توحید تو بہرحال وہ تو ختم ہی ہوگا، توحید کا انکار کر دے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ تھا جس بیسس میں صحابہ کسی کافر سمجھتے تو بے نمازی تھا بس. وہ منافقین میں سے شامل ہے وہ انسان جو نمازیں نہیں پڑھتا. فجر کی نماز کے تعلق سے کتنی باتیں. تو بہرحال نماز کے پڑھنے والے بنے، ساری نمازوں کے پڑھنے والے بنے، فجر کا خاص اہتمام کریں. فجر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، یاد رکھیے. اس کے بڑے فضائل ہیں. یہ تو وہ تھے جو بتائے گئے اور یہ پورے بھی نہیں تھے، میں نے جو بہتر سمجھے وہ رکھے. کہیں ایک سینکڑوں اور فضائل اس کے آتے، یاد رکھیے. اور کئی ایک فائدے. ہمیں چاہیے کہ ان فضائل کو، ان فائدوں کو اور ان وعیدوں کو جان کر کم از کم نیکی کی تڑپ رکھے اور آگے بڑھے. کہ تو کبھی وعید سنانے سے اتنا نیکی کی طرف بڑھتا ہے، مطلب گناہ ہوں گا ایسا نماز چھوڑے تو، اور کبھی اس کو اجر بتایا جائے کہ یہ ملے گا تو آگے بڑھتا ہے. تو بہرحال کوشش کریں ہم کریں، ہر نماز کو پابندی سے پڑھے، نہ صرف فرائض بلکہ موقعہ اور سنن اور نوافل کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں. لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے سب سے اول اگر فرض نہیں ہو رہی تو فرض کو پورا کرے، موقع اور سنن کا اس میں پھر اضافہ کرے، یاد رکھے. تو لہٰذا فجر کی بڑی اہمیت ہے، ہم کوشش کریں کہ فجر کی نماز کو ہم پابندی سے پڑھیں. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کا پابند بنائے، ہم تمام کو خاص طور سے فجر کی نماز کی جو ہے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پہ زندہ رکھیے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھیے، کوئی سوال ہو تو آپ سے پوچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, किसी ने एक सवाल किया है कि क्या फजर की अजान के बाद 2 रकात सुन्नत के अलावा नफिल पढ़ सकते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, फजर की नमाज 2 रकात सुन्नत के अलावा एक इंसान नफिल अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, क्योंकि नफिल के लिए तो कोई मसला ही नहीं है और कोई ख़ास वक्त भी नहीं है, कभी भी पढ़े हमारे पास। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, बड़े सगीर में एक मसला ये है कि नफिल नमाज को भी ख़ास नमाज कर दिया गया है और उसके ख़ास औक़ात भी बता दिए गए हैं और उन औक़ात के अंदर उसकी ख़ास जगह भी बता दी गई कहाँ है। देखिए, नफिल नमाज एक ऐसी नमाज है आप कभी भी देखिए। वैसे मैं अब चूँकि एक सवाल आया तो इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। नमाज की 2 ही किस्में हैं, किसी भी इबादत की सिर्फ 2 किस्में हैं, फ़र्ज़ और नफिल, बस यही है। फ़र्ज़ और नफिल, नमाज की 2 किस्में हैं, फ़र्ज़ नमाज और नफिल नमाज। उसके बाद ज़कात की 2 किस्में, फ़र्ज़ ज़कात और नफिल ज़कात। हज की 2 किस्में, फ़र्ज़ हज और नफिल हज। ठीक है, सर। रोज़े की 2 किस्में, फ़र्ज़ रोज़ा और नफिल रोज़ा। ठीक, समझ गए आप, सिर्फ 2 किस्में। तो नमाज की भी 2 किस्में, फ़र्ज़ और नफिल। अब नफिल नमाज के अंदर कई टाइप्स है, जैसा कि वो नमाजें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ के अलावा हमेशा पढ़ी, किसी नमाज से पहले और बाद, वो हो गई सुन्नत मुअक्कदा, लेकिन वो भी नफिल की किस्म ही है, वो अलग से कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो नमाजें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी और कभी छोड़ दी, वो हो गई सुन्नत, जैसे असर से पहले की 4, मुअक्कदा की मिसाल है ज़ोहर से पहले की 4, ज़ोहर के बाद की 2। ठीक है, और कभी भी जो आप नमाज पढ़ना चाहते पढ़े, वो होगी नफिल। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में नफिल का खास वक्त भी और उसकी खास जगह भी है। मिसाल देता हूँ मैं समझाने के, जैसा कि ज़ोहर की कितनी रकात नमाज है इंडिया में, किसी से पूछ ले आप तो 12, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत। अब आए देखो 2 नफिल। अब ये प्रॉब्लम है यहाँ, चूँकि नफिल का वक्त भी हो गया और उसकी एक जगह भी है कि कब पढ़ना नफिल को, सिर्फ मुअक्कदा पढ़ने के बाद। तो अगर किसी ने मुअक्कदा नहीं पढ़ा तो नफिल भी नहीं पढ़ता फिर वो। तो नफिल का कोई वक्त नहीं है। नफिल आपको जब सहूलत मिले, जब वक्त मिले, जब दिल बोले, जब कोई परेशानी, जब कोई दुआ करना है, जब कोई मुश्किल है, जब कोई हाजत है, जब कोई तौबा करना है, किसी अमल से बोले आप 2 रकात जो पढ़ेंगे नफिल ही होती है। तो लिहाजा फजर से पहले अगर कोई नमाज पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप पढ़े, इसमें कोई मसला नहीं है। आपकी 2 रकात हो गई जो कि सुन्नत मुअक्कदा थी। उसके बाद आपके वक्त है, आप खाली है, आप चाह रहे इस खाली वक्त को इबादत में लगाए, तो आप चाहे तो नफिल नमाजें पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं उसका। लेकिन आप अगर इसको रोज़ का मामूल बना के, रोज़ फिक्स टाइम बना के रोज़ इसको पढ़े तो वो भी ठीक नहीं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई अमल साबित नहीं कि फजर की 2 रकात सुन्नत के बाद आप हमेशा, जो कि मुअक्कदा नफिल पढ़ते थे। लेकिन आप पढ़ना चाहें तो आप कभी पढ़ सकते हैं, उसमें ममानियत नहीं, मसला नहीं है। लेकिन हमारे पास बर्रे सगीर में लोगों को इबादतों की तरफ राग़िब करने के लिए लोगों ने नफिलों को ऐड कर दिया हर जगह। नतीजा ये होता है कि लोग समझते हैं नफिल भी ख़ास नमाज है और ख़ास वक्त में ही सिर्फ पढ़ी जा सकती है। तो ऐसा नहीं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी नफिल को आप मामूल ना बनाए ऐसा कि उस पर अड़ जाए कि भाई ये नहीं पढ़े तो आज दिल नहीं लगता, दिन बुरा जाता, फला हो जाता। वैसा आप वो ना करें, वरना फिर वो नफिल फ़र्ज़ से ज़्यादा अहमियत ले जाता है फिर कभी कभार। तो वैसा ना करते हुए आपको लग रहा खाली वक्त पढ़ना चाहिए तो पढ़ने में कोई अर्ज़ नहीं। ये बात आपके इल्म में हो कि नफिल नमाज में पढ़ रहा हूँ, सुन्नत मेरी हो गई और उसके बाद फजर की आप फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें कोई हर्ज नहीं।